وہ اسے کدو نہیں کہتے، کدو شریف کہتے ہیں، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سبزی سے بڑی محبت۔ ایک ان کے بچے ان کے چھوٹے بڑے، ان کی بچیاں، ان کی گھر والیاں کدو کو کدو شریف کہتے ہیں، اور میں اس لیے کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سبزی سے بے کیا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ تشریف لائے تو بصرہ میں ان کے پاس کچھ زمین آئی اور بڑی زرخیز بڑی اچھی زمین انہوں نے لی تھی بصرہ شہر سے ذرا باہر، تو انہوں نے کاشتکاری کھیتی باڑی کرتے تھے اور سارا سال اس زمین میں جو مرضی آپ ڈالتے ہیں بڑی زرخیز ہونے کی وجہ سے تو آس پاس کے سارے لوگ بہت ساری چیزیں اگاتے تھے، لیکن وہ اپنے زمین میں پورا سال کدو شریف اگاتے تھے۔ کسی نے ان کو کہا کہ اس کے علاوہ اور بھی سبزیاں اگا لو، میں ایسی سبزیاں کیوں نہ اگاؤں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی مضبوط ہے، میرے آقا کی مضبوط غذا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جتنی کثرت کے ساتھ یہ غذا اگا سکوں اگاؤں، خود اگاؤں گا آپ کو خاطر۔ تو بہرحال میں یہاں سے پہلی بات آپ حضرات میں دو چار بات عرض کروں گا، بے ترتیبی اور بے ربط کے ساتھ بات کروں گا، لیکن چونکہ آج کی مسجد کے حوالے سے ہے بات، اس لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں دو چند ضروری بات۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انشراح صدر کے ساتھ کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات یہ کہ حدیث، جب ہم حدیث کہتے ہیں تو حدیث عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بات، لیکن جب لفظ حدیث کہا جاتا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سے مراد حدیث شریف ہوتی ہے، وہ بات ہوتی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہوتی ہے۔ تو آج کی مجلس حدیث شریف کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ تو دوسری بات میں مجلس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث شریف کا مقام ہے، شرعی مقام ہے۔ اللہ کے پیغمبر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول اور آخری رسول، نبی اور رسول ہونے کے ناطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کچھ ذمہ داریاں عائد کر رکھی ہیں، جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داریوں کو نبھانا اور اس ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے سے بات باقی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں پہلے سپارے سے لے کر آخری سپارے تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبوت اور رسالت کے جو ذمہ داریاں بیان کی تھی وہ ساری قرآن مجید کی ہوئی۔ ایک ایک آیت اہل علم کی اور پڑھے لکھنے والوں سے مخفی نہیں ہے۔ منبر و معراج سے آپ کئی بار سنتے ہوں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو ذمہ داری آئی ہے، ان ذمہ داریوں کو، ساری ذمہ داریوں کو اس مجلس میں بیان کرنا وقت کی قلت کی وجہ سے مشکل ہے۔ اگر میں ان ذمہ داریوں کا احاطہ کروں، اس کو سمجھ کروں، انگلش میں کہتے ہیں، اس کا نچوڑ اور خلاصہ بتاؤں تو دو ذمہ داری ایسی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے بحیثیت نبوت اور رسالت کے ڈالی ہے۔ ان میں سے ایک ذمہ داری، پہلی ذمہ داری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وحی نازل کرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے پیغمبر پر یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی اس وحی کو من و عن اللہ کے بندوں تک پہنچانا، ان کو پڑھ کر پہنچانا۔ اس لیے کہ وحی جب آتی ہے تو وحی کتابی شکل میں تو ہوتی ہے، جب وحی کتابی شکل میں ہو اور جب کتاب آ جائے تو کوئی لکھا پڑھا انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، دوسرے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی بار آپ کے بورڈ لگا ہوا ہو اور ایک آدمی بورڈ کے اوپر چشمہ پہن کر اس کو پڑھ رہا ہو اور دوسرا آدمی اس کے قریب سے جائے چشمہ حال اکیلی سے چوپ ہے میں نے پڑھوا رہا، میں نے پڑھتا ارے زور دار بنوانے کی ضرورت نہیں، میں نے پڑھی سکے، میں پڑھ سکتا ہوں، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر وہی کتابی شکل میں نازل ہوتی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے ان لوگوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو تو وہی پڑھ سکتے تھے، لیکن وہی کتابی شکل میں نہیں۔ اور اسی طرح جب وحی آتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل میرے اور آپ کی طرح شکل میں ظاہر نہیں ہوتے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر اس طرح نہیں پڑھتے تھے جبرائیل علیہ السلام جس طرح ابھی ان تین بچوں نے آپ کے سامنے بیٹھ کر قرآن شریف پڑھا۔ انہوں نے پڑھا کہ آپ حضرات کے سامنے، میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے کچھ، انہوں نے پڑھا کہ نہیں اور آپ لوگوں نے سب کو سنا کہ نہیں؟
انہوں نے بڑا قرآن پڑھی اور آپ لوگوں نے سنا. اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح تشریف لاتے اور لا کر قرآن مجید سناتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سناتے پڑھتے اور سارا مجمع سن لیتا، یہاں یہ بات بھی نہیں تھی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے تو ہے وہی دے کر، لیکن وہ آتے ہیں کتاب کی شکل میں نہیں آتے، وہ آتے ہیں مجلس میں بیٹھ کر سناتے نہیں ہے، بلکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز اطہار پر اس کو قرآن سنیے تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا. اور پھر قرآن مجید کی دوسری آیت میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا قرآن مجید ہے، لانے والے اس کو روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اللہ کہاں اتارا ہے؟ علی قلبک کا. قرآن کہتا ہے اے پیغمبر علیہ السلام ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کے قلب اثر پر اتارا. قربان جاؤں میں اس قلب اثر کر. سبحان اللہ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا قربان جاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قلب اطہر جو آئینے کی طرح صاف و شفاف، وہ قلب اطہر کہ جس پر ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوار کی، تجلیات کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی جلد اور نازل ہوتا تھا، اور وہ قلب اطہر پر ہر وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا تھا. وہ قلب اطہر جس کی دو کھڑکیاں تھی، ایک کھڑکی مخلوق کی طرف کھلتی تھی تو جس کی ایک کھڑکی ہر وقت خالق کی طرف کھلی رہتی تھی. وہ قلب اطہر کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی رحمت، اللہ کی تجلی، اللہ کے انوارات ہر وقت اس قلب اطہر پر اترتے رہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قلب اطہر اتنا عالی تھا کہ ابھی قرآن مجید نازل نہیں ہوتا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اس قلب اطہر سے وہ باتیں نازل ہو جاتی تھی، وہ باتیں ثابت اور وارد ہو جاتی تھی کہ جو جب وہ کہہ دیتے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما دیتے، وہ مسئلہ بیان کرتے تھے، بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسئلے کو قرآن کی شکل میں نازل کرتے اور اس قلب اطہر کی تعریف فرماتے کہ اس قلب اطہر سے نکلا ہوا کوئی جملہ یہ میری مرضی کے بغیر نہیں نکلتا، یہ میری رضا کے بغیر نہیں نکلتا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو وہی کہتا ہے جو میں کہلوانا چاہتا ہوں. کبھی تو وہ کہتا ہے وہ جب میں بتا دیتا ہوں، اور کبھی میرے کہنے سے پہلے کہہ دیتا ہے، میں اس کے کہنے کو قرآن بنا کر نازل کرتا ہوں. وہ قلب اطہر کہ جس کے اوپر ہر وقت، اور یاد رکھیے کہ قلب اطہر پر قلب اطہر کی وہ کیفیت صرف جھانکتے ہوتے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو نہیں ہوتی تھی، بلکہ قلب اطہر کی یہ کیفیت تو اس وقت بھی ہوتی جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رضائے سو رہے ہوتے. جب سو رہے ہوتے ہیں تو انسان کا تو دل غافل ہو جاتا ہے. آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پیچھے کیا ہوتا ہے. آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کو کتنی دفعہ ایسا ہوا، کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ سو رہے ہوتے ہیں اوپر اور نیچے چوری ہو جاتی ہے، چور گھر میں گھس آتا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جاگتے نیند آ جاتی ہے، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے. بس مجھے کیا ہوا، بہت نیند کا غلبہ تھا، اس لیے ذرا میری آنکھ بند ہوئی اور گاڑی میں ٹکر لگ گئی، آنکھیں بند ہوئی، دل غافل ہو گیا، نقصان ہو گیا. لیکن میری اور آپ کے آقا آمنہ کے ذریعے یقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا عالم یہ تھا کہ جاگتے ہوتے پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا، اللہ کی رحمت کا، اللہ کے انوارات کا، اللہ کی تجلیات کا اس قلب اطہر پر نزول ہوتا تھا. اور جب میرے آقا آرام کر رہے ہوتے، آنکھیں بند ہے، سو رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا قلب اطہر جاگ رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں اس وقت بھی نازل ہو رہی ہیں. یہی وجہ ہے اس کی میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی. فرمایا میری یہ دو آنکھیں جو ماتھے پر لگی ہوئی ہے، یہ آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میرا قلب بیدار ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آ جائیں، صحابہ کرام کا تو معمول تھا. صحابہ کرام کا عام معمول یہ تھا جب میرے آقا علیہ السلام سو رہے ہوتے ہیں، صحابہ کرام جگاتے معلوم نہیں
کل تو جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہ ہو جگاتا مجھے لے جاؤ۔ عام صاحب آپ نے واقعہ بڑا مشہور سنا ہوگا، ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تھکے ہوئے تھے تو تھکاوٹ کی اثر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آرام کرنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیکھا، فرمایا علی ذرا گود پھیلا دو، میں سونا چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں آرام کر رہے ہیں، سو گئے۔ حضرت علی فرماتے ایک دن میں بھی ذرا دیر سے آیا تھا، میں نے بھی اثر کی نماز جماعت کے ساتھ ابھی نہیں پڑھی تھی، نہیں باقی تھی۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میرے گود پر پڑھانا رکھ کر سو گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سو رہے ہیں، سزا کے لے رہے ہیں، اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے۔ جب میں دیکھتا تھا آسمان کی طرف سے سورج ڈوبتا چلا جا رہا ہے، سورج ڈوبتا چلا جا رہا، میں نے کہا علی کبھی تمہیں اثر کی نماز قضا نہیں تھی، آپ تمہاری اثر کی نماز قضا نہ ہو جائے، اللہ میرے محبوب کو اٹھا دے۔ جگانے کا کوئی اجازت بھی نہیں، نبی کو بیداری کے عالم میں جگانا، میں اپنی نماز کے لیے جگاؤں، یہ تو ممکن تھا نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ سو رہے اور اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو سورج نیچے جاتا تھا میرے دل کے ارمان ڈوبتے چلے جاتے، حتیٰ کوئی وقت آیا کہ سورج ڈوب گیا، فضاؤں پر اور افق پر تاریخی پھیل گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جاگ پڑے، دیکھا میری آنکھوں میں آنسو ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے حضرت علی نے یا رسول اللہ آج میری اثر کی نماز قضا ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے، کہا اے اللہ یہ علی تیرے محبوب کی خدمت میں اور تیرے نبی کی خدمت میں مصروف تھا، وہ خدمت کر رہا تھا، اس کی اثر کی نماز چلی گئی۔ اے اللہ وہ جو یوشا بن نون کے لیے سورج کو روک سکتا ہے، وہ اللہ جس میں قدرت اور طاقت ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو کافر کے قیامت میں پھر دوبارہ مغرب سے نکال دے گا۔ اے اللہ یہ سورج ڈوبا ہوا واپس تو نکال سکتا ہے۔ علی کے لیے محمد رسول اللہ دعا کر رہے ہیں سورج کو واپس لوٹا دے۔ ام سلمہ مسلمانوں کی اماں فرماتی ہے مدینہ منورہ میں تاریخی چھا گئی تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعا کا اثر یہ تھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس نکلا اور مدینہ منورہ میں روشنی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جا کر وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اس کے بعد سورج ہوا۔ تو عام صاحب کرام گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سوئے ہوئے ہو، جگہ سے نہیں تھے، معلوم نہیں قلب اکبر پر کیا وارد ہو رہا، وہی نازل ہو رہی ہے۔ یہاں تو عالم ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو آرام کرتے ہوئے حضرت جبرائیل کھڑے ہیں۔ جب تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگیں گے نہیں اس وقت تک وہی اللہ کا حکم بھی نہیں آرام کرتا تو سوتے ہوئے۔ اور وہ ایک بات اور آگے بڑھ کر کہو، شاید بہت سارے لوگوں کو ہضم نہ ہو، ہے دنیا میں ہمارے کہلانے والے اہل سنت والجماعت بھی ہیں، لیکن بڑے خشک ہیں، بڑے سوکھے ہوئے، بڑے خشک ٹائپ کے ان کے دماغ ہے، شاید ان کو یہ بات ہضم نہ ہو، لیکن میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں اور مجھے اپنے عقیدے کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی شرم نہیں۔ میں اپنے ذوق اور وجدان کی بنیاد پر اور میں اپنے ایکسپیرئنس اور تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ آج بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر میں ان کا قلب محبت انوار الہی بنا ہوا ہے۔ آج بھی حضرت محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ آج بھی ان کے قلوب پر علوم اتارے جا رہے ہیں، کوئی مانے نہ مانے، اگر کوئی آم دیکھا نہیں ہے، کسی نے چکھا نہیں ہے تو وہ آم کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آم دیکھا نہیں، آم چکھا نہیں، لیکن چکھنے والے کو انکار نہیں کر سکتے، انہوں نے تو چکھا ہے۔ نابالغ کیا جانے والے کا مزہ جس نے چاند دیکھا نہیں، وہ انکار نہیں کر سکتا ہے چاند سے دیکھے جانے کا، اس لیے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے۔ آج بھی لوگوں کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ساتھ تعلق ہے، لنک ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا بنایا ہوا ہے۔ آج بھی حضرات اس بات کو حقیقت کو اچھی طرح محسوس کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے قلب اطہر آج بھی محبت انوار نبی، محبت نزول رحمت ہے۔ آج بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ کی رحمت، اللہ کے انوار علوم نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اس علوم کو دنیا میں تقسیم کی۔
اور ایک بات یاد رکھیں، میں اس سے بڑھ کر ایک بات کرتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے حوالے سے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر کل قیامت کے دن بھی میدان محشر میں بھی اللہ کی رحمت کا محبت ہوگا، اللہ کے انوار کا اور اللہ کی طرف سے تجلیات کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا خزینہ ہوگا۔ اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا حضرت محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر